والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدۃ صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنات بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ڈبل آواز کو سنگل کر دو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ. حمد و ثنا اور درود و اسلام کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام معزز محترم خواتین و حضرات، ذی وقار علماء کرام، بالخصوص زینت مسند صدارت جناب محمد رضوان سیفی صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عزتہ و شرفہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ بابرکت محفل برادر مکرم جناب نعمان عابد اتاری صاحب کی شادی خانہ آبادی کے موقع پہ ان کے والد گرامی جناب چودھری عابد حسین صاحب اور ان کے حاجی عابد حسین صاحب اور ان کے بڑے بھائی محمد زعفران اتاری صاحب نے شکرانے کے طور پہ اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھ سے قبل جب رضوان سیفی صاحب تشریف لائے تو ہمارے بھائی نقیب محفل نے محبت کے ساتھ کہا کہ آج کی محفل کے مہمان خصوصی، اور جب میں حاضر ہوا تو میرے ساتھ بھی یہی لفظ بولا گیا، یہ ان کی محبت ہے، لیکن آج کی محفل کے مہمان خصوصی بھائی نعمان اتاری صاحب ہیں. تو میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ سٹیج پہ جائیں اور ان کے لیے کرسی رکھی جائے. وہ مہمان یہ ہیں بھائی. اچھا ماشاءاللہ، معذرت، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھائی تو واسکٹ انہوں نے پہنی ہے، میں سمجھا وہ ہیں بھائی. جناب اللہ آپ سب کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگر آپ سارے تھوڑا تھوڑا سمٹ جائیں نا، آپ کے آگے جو خالی جگہ اس کو پر کر دیں تاکہ آنے والوں کو آسانی سے جگہ ملے، اور جو کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں، جو بار بازار میں ہیں وہ بھی اندر پنڈال میں آ جائیں. جتنا ممکن ہے تھوڑا تھوڑا سمٹ کے آپ کے آگے جو خالی جگہ نا، بھائی سب آگے ہو جائیں، تھوڑا سا درود پاک پڑھیے جی. شفقت فرمائیں، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، اپنا چہرہ مبارک اس طرف کر لیں، اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے. درود پاک پڑھیے جی. پورا سال ہی میرے حضور کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے، لیکن ربیع الاول شریف کے اندر
یہ ذکر پورے عروج پہ ہوتا ہے. ربیع الاول شریف تو اپنا دامن سمیٹ گیا، لیکن حضور کے تذکار کی خوشبو ختم نہیں ہوئی. اتنا تذکرہ کسی کا نہیں ہوا جتنا سرکار مدینہ کا ہو رہا ہے. لوگ دنیا پہ آتے ہیں، اپنا وقت گزار کے چلے جاتے ہیں، کچھ مہینے کچھ سال وہ لوگوں کو یاد رہتے ہیں، پھر زمانہ قبروں کے نشان بھی بھول جاتا ہے. آل سرسان نے 3150 سال حکمرانی کی ہے ایران کے اوپر. 150 حکمران ایک ہی خاندان کا یکے بعد دیگرے ایران کے اوپر حکمرانی کرتا رہا. ہمارے ہاں 5 سال کے لیے اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں، 3 سال کے بعد حکومت ڈولنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر نئے الیکشن کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں. لیکن وہاں ایک ہی خاندان نے 3150 سال حکمرانی کی. 150 حکمران ایک ہی خاندان کا یکے بعد دیگرے ایران کے اوپر مسلط رہا. میں نہیں سمجھتا کہ برے مجمع میں علماء سمیت ان 150 حکمرانوں میں سے کسی ایک کا نام بھی کسی کو یاد ہو. کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ کس کے پاس وقت ہے؟ ہماری حالت تو اتنی نازک ہے کہ ہم خونی رشتے بھول جاتے ہیں. عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش بولے، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے اوڑک وتھاں پیاں جنہ بنا ایک پل نساں جیندے او شکلاں یاد نہ رہیں. شکلیں بھی بھول جاتی ہیں. اور مشتاق یوسفی نے کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتہ گاں. مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتہ گاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی. 4 دن لوگ پھول ڈالتے ہیں، پھر قبر کا نشان بھی یاد نہیں رہتا. لیکن کیا وجہ ہے بھائی؟ 1400 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا ہے، نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں اور نہ ہی گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا ہے. صدیوں قبل میرے حضور دنیا پہ تشریف لائے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے تو کل ہی گزر کے گیا ہے. زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے. زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے. کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک. کائنات کا ذرہ ذرہ میرے حضور کے ذکر سے مہکتا ہے، اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے دکھی دل کو تسکین دیتے ہیں. کتنا میٹھا نام ہے. جب کسی کے لبوں پہ میرے حضور کا نام آتا ہے تو لگتا ہے منہ میں شہد گل گیا ہے. یہ انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن جب حضور کی تعریف میں لب کھولتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں. ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی. جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے. وہ شانوں کے مالک ہیں. جب ان کا تذکرہ نور چھڑتا ہے تو ماحول میں خوشبو پھیل جاتی ہے. اور یہ عمل خلف سلف کے اندر بڑا محبوب رہا کہ وہ مل بیٹھ کے حضور کی آمد کے تذکرے کرتے اور اپنے دل کو تسکین دیتے. محدث ابن جوزی علیہ رحمہ، یہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے ہوئے، یہ لکھتے ہیں بیان الملاد النبوی کے اندر کہ جہاں ایک مرتبہ محفل میلاد ہو پورا سال وہاں رحمت برستی رہتی ہے. بہت ساری آفتیں مصیبتیں جو اس گھر کا رخ کر چکی ہوتی ہیں محفل میلاد کی برکت سے اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. پھر ان محافل سے ہم دین سیکھتے ہیں. ان محافل سے اس بچے کی سنو بھائی، ماشاءاللہ.
ان محافل سے ہم دین سیکھتے ہیں، ان محافل سے اخلاقیات بہتر ہوتے ہیں، ان محافل سے عشق رسول کی سوغات بڑھتی ہے، ان محافل سے سیرت رسول پہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ محافل ہم صحیح طریقے سے مرتب کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ محافل دنیا آخرت کی بہتری کی ضمانت ہے۔ اور پھر ایسے موقع پہ، جس موقع پہ لوگ شریعت کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے اور ہم آوارہ مزاج ہو جائیں خوشی کے موقع پہ، تو جس خاندان نے ساری رسومات کو ترک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی محفل سجا کے دین سیکھنے سکھانے کا اور حضور کی محبت کے فروغ کا ذریعہ بنے، تو میں ایسے خوشی کے موقع پہ پورے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دل سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکتیں آنے والی نسلوں کو بھی نصیب کرے، اور ہمیں ہر موقع پہ، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع، ہمیں دین اسلام کو یاد رکھنا چاہیے۔ غم کے موقع پہ تو ہم یاد رکھتے ہیں، اس وقت تو بلکہ ہمیں مستحبات کا بھی خیال ہوتا ہے۔ اس وقت ہمیں جنہوں نے کبھی فرض بھی ادا نہیں نہ کیے ہوتے، وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ روئی نہیں رکھی، تساں روئی رکھو، اے خوشبو تے ملو۔ اس وقت پھول بھی یاد ہیں، خوشبو بھی یاد ہے، روئی بھی یاد ہے، قبر کے اوپر پانی چھڑکنا بھی یاد ہے، 70 قدم چل کے دعا کرنا بھی یاد ہے، کل کی محفل، 10ویں کی محفل، یہ ساری چیزیں مستحب ہیں۔ اس وقت ہمیں مستحبات بھی یاد ہیں، لیکن دین کے موقع پہ ہم فریض کو بھی، خوشی کے موقع پہ ہم فریض کو بھی بھول جاتے ہیں، اور خوشی کے موقع پہ حلال حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ تو ہمیں ایسے موقع پہ بھی دین کو یاد رکھنا چاہیے۔ میں چند باتیں جو ضروری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نکاح کے حوالے سے، مجھے آپ کی توجہ درکار ہے۔ اگر آپ بیٹھ جائیں، تصویریں آپ نے کافی بنا لیں تو اس طرف ہو کے بنا لیں جو باقی بچ گئی مجھے دران سے۔ نکاح مستقل عبادت ہے اور یہ سارے نبیوں کی سنت ہے۔ جو لوگ اس کو عبادت سمجھتے ہیں تو اس کو عبادت کے انداز میں ہی منعقد کرتے ہیں، اور جس کو عبادت نہیں سمجھتے وہ پھر اپنی آوارگی کے ساتھ اس کو منعقد کرتے ہیں، اور پھر جو اس کا خمیزہ آنے والی نسلیں بھگتتی ہیں وہ معاشرہ سارا آپ کے سامنے۔ نکاح کے جو مقاصد ہیں بہت زیادہ علماء نے بیان کیے، لیکن جو مین اور بنیادی مقصد ہے وہ اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کرنا ہے۔ کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہوتا ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہوتا ہے۔ ایک شخص رنگت سفید رکھتا ہے، نقوش بڑے تیکھے ہیں اور 7 فٹ کا کڑیل جوان ہے، چوڑی چھاتی ہے، لیکن جنسی دبے اس کے جسم کے اوپر موجود ہیں، تو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اور ایک شخص کالا کلوٹا ہے، گم نام ہے، نین نقش بدے ہیں، لیکن اس کا جنسی دبا اس کے جسم کے اوپر کوئی نہیں، اللہ کی نظر کے اندر وہ بڑا سونا چہرہ ہے۔ تو کائنات کا حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہے۔ تو نکاح کا پہلا مقصد اپنے عصمت کے جوہر کی حفاظت کرنا، اور اسلام کے اندر 4 تک اجازت دے دی گئی کہ تم عدل کی شرط کے ساتھ 4 نکاح کر سکتے ہو۔ معذرت کے ساتھ ہمارا معاشرہ جس تیزی کے ساتھ بے رہروی کا شکار ہو رہا ہے، وہ گند کو تو قبول کر رہا ہے، لیکن پاک دامنی کے لیے اگر کوئی دوسرا نکاح کر لیتا ہے تو ہمارا معاشرہ سے قبول نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ نکاح ان کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے یہ جو ہم کہتے ہیں نا نکاح سنت ہے، ہر حالت میں نکاح سنت نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ ویسے میں نے کہا کہ نکاح کے مستقل عبادت ہے، اور احناف کے نزدیک یہ نوافل سے افضل عبادت ہے۔ نارمل حالت ہے انسان کی،
تو پھر نکاح کرنا سنت ہے. اگر انسان کو پتہ ہو میں نکاح نہ کیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں گناہ کر لوں گا، تو پھر نکاح کرنا سنت نہیں بلکہ واجب ہے. اور اگر وہ گمان یقین میں بدل جائے کہ اگر میں نکاح نہ کیا تو مجھ سے گناہ ہو جائے گا، یقیناً ہو جائے گا، تو پھر نکاح کرنا فرض ہے. اور اگر نکاح کرنے کے بعد جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر سکتا تو پھر نکاح کرنا حرام ہے. ایک حالت میں سنت، ایک حالت میں واجب، ایک حالت میں فرض اور ایک حالت میں حرام. جس طرح جسمانی طاقت ایک جیسی نہیں، جس طرح انسان کا قد ایک جیسا نہیں، اسی طرح ہر انسان کی ضروریات الگ الگ ہیں. تو جس کو ایک نکاح کی ضرورت ہے وہ ایک کرے، اور جس کو دو کی ضرورت ہے وہ دو کرے، تین کی ضرورت ہے تین کرے، چار کی ضرورت ہے چار کرے. یہ اللہ نے حق دیا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے تیرا دامن پاک ہو. عدل کی شرط کے ساتھ تو چار کر سکتا، عدل نہیں کر سکتا فواحدتن، پھر دوسرے کا سوچنا بھی نہ، ایک ہی کرنا. اور بہت سارے ایسے بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہیں کہ جو خوشی کے ساتھ یا کسی مجبوری کے تحت دوسرا نکاح کر لیتے ہیں، لیکن پھر وہ ایک طرف جھک جاتے ہیں، دوسری کو پوچھتے نہیں. تو اس کے بارے میں میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک سے زائد بیویاں رکھتا ہے اور ان کے درمیان عدل نہیں کرتا، تو قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے آدھے جسم کے اوپر فالج ہوا ہوگا، وہ مفلوج ہو کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا. دین اسلام عدل کی شرط لگاتا ہے. ہمارا معاشرہ دین سے دور ہے. ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ پہلی بیوی فوت ہو تو پھر تو دوسری کر سکتے ہو، پہلی سے اولاد نہ ہو تو پھر دوسری کر سکتے ہو، پہلی سے بچیاں ہو بچہ نہ ہو پھر دوسری کر سکتے ہو، یا پہلی کو تم طلاق دے دو پھر دوسری کر سکتے ہو. ہماری حکومت کہتی ہے پہلی بیوی اجازت دے تو پھر کر سکتے ہو. میرا اسلام کہتا ہے تم عدل کر سکتے ہو تو چار کر لو، عدل نہیں کر سکتے فواحدتن، پھر دوسری کا سوچنا بھی نہ. تو عدل کی شرط کے ساتھ چار تک اجازت دے دی گئی، لیکن فرمایا تیرا دامن پاک ہونا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانوں کو خطاب کرتے فرمایا کہ اے جوانوں کے گروہ، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، چونکہ روزہ قاطع الشہوات ہے، پارسائی کا محافظ ہے، نظر کو نیچے کرتا. تو اس وقت بھی اگر تمہارے پاس استطاعت نہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو نکاح کا پہلا مقصد اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کرنا، کیونکہ شیطان ہر بندے کا دشمن ہے. یہ تو نہیں کہ صرف جو داڑھی رکھ لیتے ہیں ان کا دشمن نہیں ہے، یا علماء کا دشمن نہیں ہے، ہر ایک کا دشمن ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، اور وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ جو نیک ہوتے ہیں ان پہ زیادہ دور لگاتا ہے. حضرت سعید ابن المسیب یہ تابعی رسول ہیں، اور 80 سال عمر تھی اور آپ بیمار تھے. تو کوئی بندہ حال پوچھنے کے لیے چلا گیا کہ کیا حال ہے، تو کہا اللہ کا شکر ہے، شیطان جس حال میں آئے میں اس کا مقابلہ کروں گا، میرے باطن کے نور سے اس کو آگ لگ جائے گی. لیکن ساتھ ہی ٹھنڈی آپ بری کا، ہاں اگر شیطان عورت کے روپ میں آ جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میں بچوں یا کہ نہ بچوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جوان نہیں، 80 سال کا بوڑھا، آنکھوں والا نہیں، نبینا، تندرست نہیں، بیمار، اس دور کا پاپی نہیں، تابعی رسول. تو کہتا ہے شیطان اگر عورت کے روپ میں آئے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میں بچوں یا کہ نہ بچوں، کیونکہ یہ شیطان کا ریشمی جال ہے، اور جب یہ جال پھینکتے ہیں بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں. تو نکاح کا مقصد اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کرنا. اور بھی بہت سارے نکاح کے مقاصد ہیں. دوسرا مقصد دین کی تکمیل کرنا. میرے حضور نے ارشاد فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا، اور باقی آدھے کے بارے اللہ سے ڈرے. یعنی اگر
وہ شخص پہلے ہی متقی ہے تو اس نے محنت کر کے کوشش کر کے آدھے دین کی حفاظت کی ہوئی ہے، جو ہی نکاح کرتا ہے تو اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے. اور اگر پہلے گناہ گار ہے تو نکاح کرتے ہی اس کو آدھے دین کی حفاظت مل گئی، اور باقی آدھے کے بارے تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، محنت کرے، کوشش کرے اور رب کا قرب اختیار کرے. یہ اور ادیان ہیں جن کے اندر یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. وہ ان کے جو پوپ ہیں وہ شادی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اگر اللہ کا قرب پانا ہے تو عورت کو راستے سے ہٹا دو. اور بہت سارے فلسفی لوگ وہ تو عورت کو بدی کا سر چشمہ کہتے ہیں، کوئی اسے شیطان کی بیٹی کہتا ہے. آپ تاریخ پڑھیں، کسی نے کہا کہ یہ ہم جنس انسان ہے، انسان کے بچوں کو ضرور جنم بھی دیتی ہے، انسان کی ضرورت کے لیے، سہولت کے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن خود انسان نہیں. تو بہت سا کچھ لکھا عورت کے بارے، لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ میں حضرت عائشہ کے بستر پہ ہوتا ہوں اور میرے اوپر وحی کا نزول ہوتا. میرے حضور نے فرمایا حبب علی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں. یہ نہیں فرمایا میری دنیا سے، فرمایا دنیا تمہاری ہے، میں تو مسافر کی طرح یہاں رہتا ہوں. تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، دوسرا نکاح والی عورتیں، اور تیسرا فرمایا نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے، تو فرمایا مجھے منکوحہ عورتیں پسند ہیں، عورت کی محبت رکھی گئی. تو نکاح کرنے سے دین کی تکمیل ہوتی ہے. نکاح کا تیسرا مقصد نسل کی بڑھوتری. ہر بندہ چاہتا ہے میری نسل آگے بڑھے، اور جب نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں میاں بیوی، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اگر اولاد نہ ہو تو دونوں خاندانوں کے اندر تشویش ہوتی ہے. پھر مختلف ڈاکٹروں کے پاس اور مختلف بزرگوں کے پاس دعا کے لیے پہنچتے ہیں، کیونکہ اولاد اتنا میٹھا میوہ ہے کہ اس کی نبیوں نے بھی دعائیں مانگی، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری نسل کی بڑھوتری ہو. اور میرے حضور نے تو امت کو تعلیم دی، فرمایا میری امت میں اضافہ کرو، اگرچہ کچے بچے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. قیامت کے دن جب میں آؤں گا تو میرے ساتھ اتنی زیادہ امت ہوگی کہ میں نبیوں پہ فخر کروں گا. یہ جو اسمبلی میں بیٹھ کے بولی بولتے ہیں نا بچے دو ہی اچھے، یہ مغرب کا جھنڈا تو ہو سکتا ہے، میرے نبی کی تعلیم نہیں ہو سکتی. صحیح حدیث میں آتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے. اب جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا. ہر آنے والا اپنا مقدر ساتھ لے کے آتا ہے. میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اللہ نے خوشحالی دی ہے تو کسی کے 10 بچے ہیں پھر بھی خوشحال ہے. اللہ نے خوشحالی نہیں دی تو کسی کا 1 بچہ پھر بھی پریشان ہے. رزق اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے امیر بنا دے، جس کو چاہے غریب بنا دے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو رزق کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی دیں گے انہیں بھی دیں گے. تو رزق تو اللہ کی تقسیم. بلکہ ایک حدیث سنے آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا. میرے حضور نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر کل 120 صفحے ہوں گی. جنت اتنی بڑی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حضور تک جب ساری امتیں جنت کے اندر جائیں گی تو صفحے بنے گی 100. بولیے طرح کتنی صفحے ہوں گی؟ کل صفحے جنت کی 120 ہوں گی، اور میرے حضور نے فرمایا 80 صفحے صرف میری امت کی ہوں گی. 40 صفحے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتیں جنت کے اندر گئی تو 40 صفحے بنی، اور 80 صفحے صرف حضور کی امت کے ہوں. فرمایا قیامت کے دن انبیاء کرام تشریف لائیں گے، کسی نبی کے ساتھ 10 امتی، کسی نبی کے ساتھ 5 امتی، کسی نبی کے ساتھ 2 امتی، کسی نبی کے ساتھ 1 امتی، اور کوئی اکیلے ہی آئے گا.
نبیوں نے تبلیغ کی، بے لوث گھر گھر جا کے پیغام حق پہنچایا، لیکن تبلیغ مؤثر نہیں ہوئی، قوم نے قبول نہیں کیا۔ تو فرمایا نبی آئیں گے، امتیں تھوڑی تھوڑی ساتھ ہوں گی، لیکن فرمایا جب میں آؤں گا تو میرے ساتھ اتنی زیادہ امت ہوگی کہ میں نبیوں پہ فخر کروں گا۔ رل مومنو تسی دعا منگو، شالا جنت امت نال بھری ہوے۔ رل مومنو تسی دعا منگو، شالا جنت امت نال بھری ہوے۔ رحیم بخشا کل پیغمبراں تی، شالا عزت رسول دی بڑی ہوے۔ تو کثرت امت یہ میرے نبی کا افتخار ہے۔ تو اولاد کی چاہت، نسل کی بڑھوتری، یہ نکاح کا ایک مقصد ہے، اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تفصیل سے بیان کروں۔ لیکن جب نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں میاں بیوی، کچھ ذمہ داریاں مرد کے کندھوں پہ عائد ہوتی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں عورت کے کندھوں پہ عائد ہوتی ہیں، جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہے نا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ لیکن یاد رکھیے، شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ ایک مشرک جب سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہونے کے باوجود توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن کسی بندے کا مارا ہوا حق یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے۔ تو حقوق العباد کا مسئلہ جتنا حساس مسئلہ ہے، آج اتنے اس مسئلے سے ہم غافل ہیں۔ میرے حضور نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، صحابہ جانتے ہو میری امت کے اندر مفلس کون ہے؟ اب مجھے کو پوچھے غریب کون ہے، آپ کو پوچھے غریب کی کیا تعریف ہے، تو یہی کہیں گے جس کے پاس اپنا گھر نہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، وہی مفلس۔ اور یہی بات صحابہ نے کہی، جس کے پاس درہم و دینار نہیں وہ مفلس ہے۔ فرمایا نہیں میرے صحابہ، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، بہت کچھ، لیکن اس نے لوگوں کے حقوق ضائع کیے گئے۔ کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو گالی دی، کسی پر بہتان لگایا، کسی کی غیبت کی، جو حقوق ضائع کیے تھے وہ سارے آ کے مطالبہ کریں، دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، لیکن جن کی حقوق برباد کی تھی وہ ابھی بھی کھڑے، پھر ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں۔ اس نے ساری زندگی چوری نہیں کی، چوری اس نے کی تھی، کھاتے اس میں کر پڑ گئی۔ ساری زندگی شراب نہیں پی، شراب اس نے پی تھی، لیکن اس نے اس کا حق ضائع کیا تھا، اس کے کھاتے میں پڑ گیا۔ فرمایا یہ ہے میری امت کا غریب جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، نیکیاں ساری لوگ لے جائیں گے اور یہ ان کے گناہوں کا بوجھ کندھوں پہ لے کے جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ ہے میری امت کا مفلس اور یہ ہے میری امت کا غریب۔ تو حقوق العباد کا مسئلہ اتنا حساس مسئلہ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو مرد کے حقوق بیان کرتے ہوئے اتنی خوبصورت مثال دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر مثال ہو ہی کو نہیں سکتی۔ میرے نبی کی مجلس سے نور لگی تھی تو ایک صحابی آ گیا، یا رسول اللہ میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا۔ اب جو اونٹ ہے اس کی جو تخلیق ہے یہ باقی جنوں سے مختلف ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کی تخلیق کو بیان کیا۔ یہ ایسا جانور ہے جس کا دودھ پیا جا سکتا ہے، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر وزن لاتا جا سکتا ہے، اس کے اوپر سواری کی جا سکتی ہے، اور یہ بغیر کھائے پیے مہینوں زندہ رہتا ہے، اور ہر سواری کے اوپر سوار ہونے کے لیے چھلانگ لگانا پڑتی، لیکن یہ واحد جانور ہے کہ اپنے سوار کے لیے خود نیچے بیٹھ جاتا، اور متی اتنا ہے کہ 4 سال کا بچہ بھی نکیل پکڑے جدھر مرضی لے جائے، لیکن جب بگڑ جائے تو بڑا نقصان کرتا ہے۔ اب وہ عرض کرتے ہیں میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی اٹھے، اس کے ساتھ چلنے لگے۔ اگر آپ کی توجہ ہو، کسی کا بیل تنگ کرے، کسی کا گدھا تنگ کرے، کسی کا اونٹ تنگ کرے، تو میرے پاس تو کوئی نہیں آیا، علامہ پاس صاحب کے پاس تو کوئی نہیں کبھی آیا، حضرت صاحب کے پاس تو کوئی نہیں آیا، کیونکہ آپ سارے جانتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کا علاج ان کے پاس نہیں ہے، یہ تو مسئلے بتانے والے۔ لیکن صحابہ
ہر دکھ کا مداوا حضور کی ذات کو سمجھتے تھے، اس لیے حضور کی بارگاہ میں جا کے پیش کرتے اور وہاں ان کی حاجتیں پوری ہوتی. یہ آج فتنہ پیدا ہوا کہ نبی کو حاجت طلب نہیں کرنی، شرک ہو جائے گا، ورنہ صحابہ اپنی حاجتیں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. اسامہ بن زید تو رات کے وقت گئے تھے حضور کی بارگاہ، ترمذی کی حدیث ہے، فی بعد الحاجہ، میں حاجت لے کے حضور کی بارگاہ میں گیا. یہ 14 صدیوں میں امت کا متفقہ عقیدہ رہا ہے، اور امت جوڑی پھیلا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو فلاں چیز کھلاؤ یا میں تجھے کوئی چیز دم کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی اٹھے اور اس کے ساتھ چلنے لگے. اب صحابہ بھی ساتھ ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے کہ اتنا بڑا جانور ہے، کہیں نقصان نہ پہنچائے. اونٹ ایک باغ کے اندر تھا. جن لوگوں نے مدینہ شریف کی زیارت کی ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، اور یہ ابھی تک مدینہ کی حاضری سے محروم ہیں. آج کی اس بزم کے اندر ان سب کے لیے دعا ہے کہ وہ اڑ کے چلے جائیں. سچی بات یہ ہے، جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا. جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس ایک ہی تے شہر مدینہ ہے. تو آج بھی یہ قدیم روایت چلی آ رہی ہے کہ جو مدینہ شریف کے باغات ہیں ان کے ارد گرد 4 دیواری ہے اور ان کو گیٹ لگا ہوتا ہے. جب دروازہ کھولا گیا اور وہ اونٹ بھاگتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا. اب صحابہ تو ڈرے ہوئے تھے، لیکن کیا دیکھا کہ اس اونٹ نے آتے ہی اپنا سر میرے نبی کے قدموں میں رکھ دیا. اب صحابہ تو نہال ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں. میرے حضور نے فرمایا کہ میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. چونکہ جائز نہیں ہے اس لیے میں بیوی کو حکم بھی نہیں دے رہا. یعنی شوہر کے اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ ادا ہی نہیں ہو سکتے. ایک مثال کے ساتھ سمجھا دیا قیامت تک آنے والی خواتین کو کہ تمہارے شوہروں کے تمہارے اوپر اتنے زیادہ حقوق ہیں، اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. لہذا جائز نہیں ہے اس لیے میں حکم نہیں دے رہا. اگر آپ کی توجہ ہو، جب امتی نبی کو سجدہ نہیں کر سکتا، جب بیوی شوہر کو سجدہ نہیں کر سکتی، تو آج کا ہٹا کٹا موٹا پیر اگر اپنے آپ کو سجدہ کروائے یا اپنے درباروں پہ اس کی تلقین کرے تو وہ دین کا ڈاکو لٹیرا راہزن تو ہو سکتا ہے لیکن پیر نہیں ہو سکتا. نگے با بن کر جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، نگے با بن کر جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگے باں، ایسوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. اور ادھر شوہر سے تلقین کرتے ہوئے کہا کہ عورت کی کوئی بات اگر ناپسند ہے تو اس کی کوئی ایسی بات بھی ہوگی جو تجھے پسند ہوگی. جب کسی کو قبول کیا جاتا ہے تو خوبیوں خامیوں سمیت قبول کیا جاتا ہے. معصوم صرف نبی ہیں یا فرشتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہیں، اصحاب رسول ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، وہ بھی محفوظ ہیں، معصوم نہیں. لیکن عامت المسلمین سے تو کمیاں ہو سکتی ہیں. دودھ کا دھلا ہوا کوئی بھی نہیں ہوتا. تو اگر اس کی کوئی بات ناپسند ہوگی تو اس کی کوئی ایسی بات بھی ہوگی جو تجھے پسند ہوگی. تو جو ناپسند اس کو نظر انداز کر دو، اور جو پسند ہے اس کی خوبی کو مزید نکھار دو. یہ نہ ہو کہ ساری 100 خوبیاں کسی کے اندر ہیں تو ایک خامی ہے تو 100 بھول جاؤ تو ایک کو پکڑ لو. وہ مکھی ہوتی نا، مکھی وہ سارا بدن چھوڑ کے جہاں زخم ہوتا ہے وہاں بیٹھتی، صاف جگہ چھوڑ کے گندی جگہ پہ بیٹھتی.
اور پھر وہاں سے جب آگے اڑتی ہے جہاں جہاں جائے گی جراثیم پھیلیں گے، بیماریاں پھیلیں گی. اور ہے دوسری بھی مکھی جسے شہد کی مکھی کہتے ہیں، وہ کڑوے پتے سے بھی شہد نچوڑ لیتی، لوگوں کے لیے دعا بھی بنتا ہے، غذا بھی بنتا ہے، شفا بھی بنتا ہے وہ بھی مکھی، ہے وہ بھی مکھی. اس کی طبیعت صاف ہے، اس کی طبیعت گندی. یہ نہ ہو کہ 100 خوبیاں کسی کے اندر ہیں تو ساری بھول جاؤ، ایک خامی کو پکڑ لو. تم شہد کی مکھی کا کردار ادا کرو، دوسری مکھی کا کردار ادا نہ کرو. اور میں سمجھتا ہوں کہ عورت کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی عورت کے اندر مرد کی نسبت زیادہ رکھی، اور وہ ہے اثار، قربانی، محبت. مرد کی نسبت عورت کے اندر اللہ نے زیادہ رکھی. جب نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں دونوں میاں بیوی، تو ایک نے گھر چھوڑنا ہوتا ہے. یا مرد گھر چھوڑ کے بیوی کے پاس چلا جائے، یا بیوی گھر چھوڑ کے شوہر کے پاس آ جائے. تو جانتے ہیں یہ قربانی مرد نہیں دیتا، یہ قربانی عورت دیتی. اور اس بات کی سارے تائید کریں گے کہ گھر کی اینٹوں کے ساتھ جو پیار بیٹی کو ہوتا ہے وہ بیٹے کو نہیں ہوتا. قدرتی طور پہ جو گھر کی محبت بیٹی کے سینے میں رکھی گئی ہے، جو گھر کی اینٹوں کے ساتھ پیار ہے، جو گھر کے ساتھ ہمدردی ہے، بیٹے کی نسبت بیٹی کے اندر زیادہ ہے. لیکن وہ سب کو چھوڑتی ہے اپنے شوہر کے لیے، ہنستا بستا گھر چھوڑتی ہے، سہیلیاں چھوڑتی ہے، ماں باپ چھوڑتی ہے. تو اگر اس کی کوئی بات ناپسند بھی ہو تو شوہر اس بات کو اختیار کر لے کہ یار اس نے میرے لیے سب کو چھوڑا. تو اگر کوئی بات ناگوار بھی ہے، ناپسند بھی ہے، تو اس کو نظر انداز کر لے. تو گھر پہ جنت کا منظر پیش کرے یا نہ کرے. لیکن اگر خوبیوں کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دو تو پھر تو کبھی بھی گھر نہیں چلتا. تو خوبیوں خامیوں سمیت قبول کیا جاتا ہے. تو کچھ ذمہ داریاں مرد کی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں عورت کی ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تلقین کرتے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بہتر. دیکھو باہر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حسن اخلاق کا پیکر ہوتے ہیں، ہنس ہنس کے ملتے ہیں، ان کے حسن اخلاق کی لوگ مثالیں دیتے ہیں. تو یہ اس کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہے. بار حسن اخلاق پیش کرنا اس کی سیاسی مجبوری ہو سکتی ہے، اس کی کاروباری مجبوری ہو سکتی ہے. کسی شخص کا اصلی روپ تب سامنے آتا ہے جب وہ اپنے ماتحت لوگوں میں ہوتا ہے، جو گھر والوں کے اندر ہوتا ہے. تو اگر تم گھر میں جاؤ تو بیوی کے چہرے پہ خوشی نہیں آتی اور بچے بھاگ کے تمہارا استقبال نہیں کرتے، تو پھر تمہیں اپنے رویے پہ غور کرنا ہوگا. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اور فرمایا جاؤ پتہ کرو میرے گھر میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. جب میرے حضور کا وصال ہوا اس وقت حضور کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، لیکن کسی ایک کو بھی میرے نبی پہ شکایت نہیں تھی. حضور نے سب کے ساتھ محبت کی داستان رکب کی اور سب کے حقوق پورے کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے ساتھ مزاح فرماتے. مومنوں کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں پانی پی رہی تھی، اللہ کے نبی تشریف لائے اور مجھے دیکھ کے فرمایا کہ عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا. فرماتے جب میں نے پانی پیش کیا تو اللہ کے نبی رک گئے اور میری طرف دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں عائشہ ذرا بتاؤ نا تم نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا تاکہ میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیوں. اگر شوہر بیوی کے ساتھ ایسے محبت کرے پھر گھر میں جنگ تو نہیں ہوتی. عربوں کا دستور ہے کہ گوشت کے بڑے بڑے پیس روسٹ ہوتے تھے، آج بھی ہے، پورا پورا بکرا پورا پورا اونٹ بھی روسٹ کر لیتے. تو ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے تو ماں جی ایک بوٹی اٹھاتی تو کچھ کھا کے باقی چھوڑ دیتی. تو جہاں ماں جی کے دانت لگے ہوتے اللہ کے نبی وہ بوٹی اٹھاتے اور ماں جی کو دکھا کے وہاں سے اٹھا کے کھاتے. رسول کریم نے ایسے محبت کی اپنی ازواج کے ساتھ اور ہلکا پھلکا مزاح بھی فرماتا. مومنوں کی ماں کہتی ایک دن کسی غزوے پہ جا رہے تھے تو صحابہ آگے تھے تو مجھے حضور نے فرمایا کہ ذرا دوڑ نہ لگائیں. تو میں نے عرض کی آقا جیسے آپ کا حکم. کہتا جب دوڑ لگائی تو میں حضور سے آگے نکل گئی. اب لفظ یہی ہیں حدیث کے
لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی کو 40 مردوں جتنی طاقت دی گئی تھی. حضرت عائشہ کبھی بھی آگے نہیں نکل سکتی تھی. حضور نے جان بوجھ کے ان کو آگے نکلنے کا موقع دیا. جتن جتن تو ہر کوئی کھیلتا ہے, کسی کی محبت میں کو ہار کے بھی دیکھ. وقت گزر گیا, دوبارہ ایسا ماحول بنا تو حضور نے پھر فرمایا کہ دوڑ نہ لگائیں. تو میں نے عرض کیا کہ جیسے آپ کا حکم. کہتے جب دوڑ لگائی تو اس وقت میرا جسم ذرا باری تھا, حضور آگے نکل گیا اور حضور پیچھے پلٹ کے فرماتے ہیں عائشہ اے اس دن دا بدلہ اتر گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ ہنسی مذاق بھی فرماتے تھے. یہ نہ ہو کہ باہر ہنس کے باتیں کرے اور گھر آتے ہی فرعون بن جائے بندہ, بیوی بھی سہم جائے, بچے بھی سہم جائے کہ پتہ نہیں اب کیا بلا آ گئی. تو ہمیں یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہیں, لیکن آج ہم سیرت سے دور ہیں. تو ہمیں سیرت کے ساتھ جڑنا ہے اور اپنی نسل کو سیرت کے ساتھ جوڑنا ہے. جیسی سیرت میرے حضور کی ہے زمانے میں کسی کی نہیں. اپنے بھی مانتے ہیں, بیگانے بھی مانتے ہیں. ہم غیروں کو تو فالو کرتے ہیں, لیکن نبی پاک کی زندگی آج ہماری زندگی کے اندر نظر نہیں آتی. آرزو میری بھی ہے, آپ کی بھی ہے کہ دین اسلام پوری دنیا پہ غالب آ جائے. وہ میرے پاس کوئی صاحب آئے کہ جی بس دعا کرو, ہم چاہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ غالب آئے پاکستان کے اندر. تو میں نے کہا صاحب پاکستان تو بہت بڑا ہے, ہم پورے پاکستان کے اندر اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے, لیکن یہ 6 فٹ کا جو قد ہے اس کے اوپر تو میں اسلام نافذ کر سکتا ہوں. تو پہلے میں نے کہا اپنی زندگی, اپنی وضاقتہ, نجی زندگی, عائلی زندگی, کاروباری زندگی, سیاسی زندگی اسلام کے مطابق کیجیے. فرض سے افراد بنتے ہیں, افراد سے معاشرہ بنتا. ہم کہتے ہیں اوپر سے تبدیلی آئے, اوپر سے. کبھی ایسا نہیں ہوتا, تبدیلی اندر سے آتی. اعمالکم امالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران بنتے ہیں. ہم کہتے ہیں اوپر کو آئے گا تو پھر تبدیلی آئے گی. ایسا نہیں ہوتا, تبدیلی اندر سے آتی. ہم خود تبدیل ہوں گے تو پھر ہم جو ہے وہ اوپر بھی تبدیلی آئے گی. لیکن جب ہم خود بدلنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جڑنا ہے. حضور کی سیرت کو اپنے بھی مانتے ہیں, بیگانے بھی مانتے ہیں. مائیکل ایچ ہارٹ, یہ غیر مسلم مصنف ہے, اس نے اپنی کتاب کے اندر 100 شخصیات کا تذکرہ کیا. دنیا کے اوپر جو عظیم لوگ ہوئے, جن کے دم قدم سے بزم عالم میں چراغاں ہوا, جن کے وجود سے زمانے کو روشنی, خیر اور بلائی ملی, ان میں 100 کا انتخاب کر کے ایک کتاب مرتب کی. محفل میلاد میں آنے والوں آپ کو مبارک ہو, اس نے سر فہرست میرے نبی کا نام لکھا. لکھنے والا غیر مسلم ہے اور وہ کہتا ہے جو میں نے مسلمانوں کے نبی کے نام صفحے اول پہ لکھا ہے یہ کسی عقیدت کی بنیاد پہ نہیں لکھا. ظاہر عقیدت سے لکھتا تو جن کا کلمہ پڑھتا ان کا نام لکھتا. وہ کہتا ہے میں نے عقیدت سے لکھا ہی نہیں, میں نے میرٹ کی بنیاد پہ لکھا ہے. سچی بات یہ ہے پوری دنیا کے اوپر محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی. میرے حضور کی صورت بھی نرالی ہے اور میرے حضور کی سیرت بھی نرالی ہے. تو ہم حضور کی سیرت کے ساتھ جڑیں, غم کا موقع ہو یا خوشی کا موقع. میں عرض کر رہا تھا آرزو رکھتے ہیں کہ دین اسلام غالب آ جائے, بلکہ پوری دنیا پہ غالب آ جائے, امریکہ پہ, انڈیا پہ, پوری دنیا پہ غالب آ جائے. جس دین کو پوری دنیا پہ غالب کرنے کے خواب دیکھتے ہیں وہی دین شادی کے موقع پہ ہمارے گھر میں آتا ہے, دستک دیتا ہے, میں دین اسلام اندر آ جاؤں, کہتے ہیں نہیں, آج مسجد میں جا, کسی مولوی کا گھر ڈھونڈ, آج خوشی کا موقع ہے, آج لاہور سے پارٹی آئی ہے, آج کنجر ناچیں گے ہمارے گھر میں. جس دین کو پوری دنیا پہ غالب کرنے کے خواب دیکھتے ہیں شادی کے دن اسے اپنے گھر بھی داخل نہیں ہونے دیتے. جب میں کہتا ہوں الہی میرا حوال دیکھ, حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. تو ہمیں غم کا موقع ہو یا خوشی کا موقع, ہر وقت دین کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہے سنے جملے مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.